بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مشغول ہونے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں لوگوں سے بات فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی نے آ کر کہا، قیامت کب ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا بلکہ بات فرماتے رہے، کیونکہ حدیث کے درس کا ادب یہ ہے کہ بیچ میں سوال نہ کرنا چاہیے اور نہ جواب دینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات تو سن لی ہے لیکن حضور کو پسند نہیں آئی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوری فرما لی تو فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس دیہاتی نے پوچھا، امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کام نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ ریقہ شہر کی سب سے بڑی مسجد میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو خطبہ دیا تھا اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کون سا مہینہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی حج والا مہینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا شہر سب سے زیادہ قابل احترام ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی مکہ شہر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے کہ تمہارا یہ حج کا دن، تمہارا یہ حج والا مہینہ اور تمہارا یہ شہر مکہ مکرمہ قابل احترام ہے، اور یہ اس دن تک قابل احترام ہیں جس دن تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ کیا میں نے اللہ کا سارا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں۔ اس کے بعد حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے لوگو، تم بھی میرے قریب آ جاؤ تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تم تک پہنچائیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حمص میں حضرت ابن ابی زکریا اور حضرت سلیمان بن ابی حبیب، ہم تینوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے یہ ہمارے ساتھ بیٹھنا اللہ کی طرف سے تم تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی تم پر حجت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کا دین پہنچایا ہے، لہذا تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک روایت میں حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے، وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سی حدیثیں سنایا کرتے۔ جب خاموش ہونے لگتے تو فرماتے، کیا تم لوگ سمجھ گئے؟ جیسے تم تک یہ حدیثیں پہنچائی گئی ہیں ایسے ہی تم بھی آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میرے خلفاء و نائبین پر رحم فرما۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث کی روایت کریں گے اور لوگوں کو حدیثیں سکھائیں گے۔ حضرت عاصم بن محمد رحمہ اللہ اپنے والد حضرت محمد رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن باہر تشریف لاتے اور منبر کے دو مٹھوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، ہمیں ابو القاسم رسول اللہ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اور پھر مسلسل احادیث بیان کرتے رہتے۔ جب امام کے نماز کے لیے باہر آنے پر حجرے کے دروازے کے کھلنے کی آواز سنتے تو پھر بیٹھتے۔ حضرت اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ عرض کرتے کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان فرمائیں، تو وہ فرماتے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں کہیں کوئی حرف گھٹا یا بڑھا نہ دوں، اور حضور نے فرمایا ہے، جو جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ آگ میں جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن حاتب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ مکمل اور زیادہ عمدہ طریقے سے حدیث بیان کرنے والا نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی وہ حدیث بیان کرنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کی حدیثوں کا سب سے زیادہ حافظ نہیں ہوں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو میرے بارے میں جھوٹی بات کہے تو اپنا گھر آگ میں بنا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان کرتا ہوں تو کمال احتیاط کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آسمان سے زمین پر گر جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی بات کہہ دوں جو آپ نے نہ فرمائی ہو، اور میں جب تم سے آپس کے معاملات کے بارے میں بات کرتا ہوں تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی اور اس میں اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انسانوں سے جنگ تو تدبیر و حکمت اور داؤ سے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ حضرت عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ پورا سال گزر جاتا لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث بیان نہ فرماتے، چنانچہ ایک سال ایسا ہی گزرا۔ اس کے بعد ایک حدیث بیان کی تو ایک دم پریشان ہو گئے اور پیشانی پر پسینہ بہنے لگا اور فرمانے لگے یہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے یا ان جیسے یا ان کے قریب الفاظ تھے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک دن حدیث بیان فرمانے لگے اور فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پھر حدیث بیان کی تو کانپنے لگے اور کپ کپی کی وجہ سے کپڑے ہلنے لگے، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے تھے یا ان جیسے یا ان کے مشابہ الفاظ تھے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان کرنے سے فارغ ہو جاتے تو فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہی الفاظ فرمائے تھے یا ان جیسے یا ان سے ملتے جلتے الفاظ تھے۔ ابن عبد البر کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ اگر یہ الفاظ نہیں ہیں تو ان جیسے الفاظ تھے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان کر لیتے تو فرماتے کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے تھے یا پھر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت کم حدیث بیان کرتے اور جب بیان کرتے آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر اس کے بیان کرنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ احتیاط برتنے والا نہیں تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ نہ بڑھاتے تھے اور نہ گھٹاتے تھے اور نہ ان میں کچھ تبدیلی کرتے تھے۔ حضرت شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سال تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ میری نشست رہی، میں نے انہیں اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بھی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں سنی ہیں جو مجھے یاد بھی ہیں، لیکن میں انہیں صرف اس وجہ سے بیان نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کے صحابہ ان حدیثوں میں میری مخالفت کریں گے۔ حضرت مطرف رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے مطرف مجھے بہت زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اللہ کی قسم مجھے اس کا یقین ہے کہ اگر میں چاہوں تو 2 دن مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثیں اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ کوئی حدیث 2 دفعہ بیان نہ ہو، لیکن مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنا پسند بھی نہیں اور میں زیادہ بیان بھی نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے جس طرح میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا جس طرح میں نے سنا، لیکن وہ کچھ حدیثیں ایسی بیان کرتے ہیں جن کے الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہوں۔ چنانچہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ بعض دفعہ تو یوں بیان فرماتے کہ اگر آپ لوگوں کو میں یہ حدیث بیان کروں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں ان الفاظ میں بالکل سچا ہوں، اور کبھی پورے وثوق سے کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت سلیمان بن ابی عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں جان بوجھ کر آپ لوگوں کو حدیثیں نہیں سناتا اور یوں نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں اگر آپ لوگ کہیں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں شریک ہوا ہوں اور ان میں بہت کچھ دیکھا ہے، یہ سب کچھ سنانے کو تیار ہوں، لیکن یوں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور حضرت ابو الازہر
دونوں حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو الاسقا، ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، جس میں نہ تو وہم ہو نہ کمی زیادتی ہو۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے آج رات کچھ قرآن پڑھا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، لیکن ہمیں اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ الف یا واو کی زیادتی ہو جاتی ہے تو فرمایا، یہ قرآن کتنے عرصے سے تمہارے درمیان ہے اور تم لوگ اب تک اسی طرح اچھی طرح یاد نہیں کر سکے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم لوگوں سے قرآن میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے، تو پھر تمہارا ان حدیثوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث ایک ہی دفعہ سنی ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے الفاظ بعین ہی بیان کرنا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، البتہ ان کا معنی اور مطلب ہم بیان کر سکتے ہیں، تم اسی کو کافی سمجھو۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ کے پاس آدمی بھیج کر انہیں اطراف عالم سے مدینہ منورہ میں جمع کیا، وہ یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو ذر اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم۔ جب یہ حضرات آ گئے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ لوگوں نے اطراف عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کیا حدیثیں پھیلا دی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حدیثیں بیان کرنے سے روکنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگ میرے پاس رہیں، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں رہ کر حدیثیں بیان کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی حدیثیں خوب جانتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کی حدیثوں کو دیکھیں گے کہ کون سی لینی چاہیے اور کون سی چھوڑنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال تک ان کے پاس ہی مدینہ منورہ میں رہے، ان سے جدا نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود، حضرت ابو مسعود انصاری اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم کے پاس پیغام بھیج کر انہیں بلایا اور ان سے فرمایا، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث کثرت سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ پھر شہید ہونے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہیں مدینہ منورہ میں روکے رکھا۔ حضرت ابن ابی اوفا کہتے ہیں ہم لوگ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان فرما دیں۔ وہ فرماتے، اب ہم زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھولنے لگے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان کرنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے اگر اس میں غلطی ہو گئی تو سخت پکڑ ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔